السلام علیکم۔ اماں شریفہ کی کہانی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ پرانے کسی گاؤں میں ایک جھونپڑی نما مکان تھا، جہاں ایک سادہ اور بوڑھی عورت اماں شریفہ اکیلی رہتی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں وہ نہایت غریب، لاچار اور بھری دنیا میں اکیلی ہو چکی تھی۔ نہ اس کی کوئی اولاد، نہ کوئی خاندان اور نہ ہی کوئی دور قریب کا رشتہ دار تھا۔ اس کی گزر بسر بس وہی 2 روٹیاں تھیں جو وہ دن بھر گاؤں والوں کے گھر سے مانگ کر کھاتی تھی۔ ایک دن طوفانی رات میں جب آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور بارش اپنے زوروں پر تھی، اماں شریفہ اپنے جھونپڑے میں کمبل اوڑھے کچھ سوچ رہی تھی، تو اسی وقت ان کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اماں شریفہ نے حیران ہو کر سوچا کہ اس طوفانی بارش میں کون دستک دے رہا ہے، اس وقت کون آ سکتا ہے۔ پھر اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ جب اماں شریفہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر دور دور تک کوئی نہیں تھا، صرف ایک پرانا مٹی کا گھڑا دروازے کے باہر رکھا تھا۔ حیرت سے اماں شریفہ نے گھڑے کو دیکھا اور اسے اٹھا کر جھونپڑی کے اندر لے آئیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ گھڑا کہاں سے آ گیا، کون اسے دروازے کے باہر رکھ کر چلا گیا۔ پھر سوچا کہ شاید کوئی مسافر ہوگا جو رکھ کر چلا گیا، کسی مسافر کا سامان ہوگا۔ یہی سوچ کر اماں شریفہ اس گھڑے کو اندر لے آئیں اور اسے جھونپڑی کے کونے میں رکھ کر سو گئیں۔ صبح جب اٹھ کر اماں شریفہ نے گھڑے کو دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ صاف ستھرا سا گھڑا سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ اماں شریفہ نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ کیسے اور کہاں سے آ گئے؟ کہیں یہ کوئی جادو تو نہیں ہے یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی امتحان؟ لیکن پھر جب اس نے سوچا کہ اس نے تو اپنی ساری عمر ایمانداری سے گزاری ہے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اچھے برے ہر قسم کے حالات میں صبر و شکر سے کام لیا، تو سمجھ گئی کہ پھر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ صبح کی چمکتی دمکتی دھوپ میں اماں شریفہ نے سونے کے سکوں پر نظر ڈالی اور پھر اس نے اس گھڑے میں سے کچھ سکے نکالے اور بازار چلی گئی۔ اس دن بہت دنوں کے بعد اماں شریفہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پرانے کپڑوں کی جگہ نئے کپڑے خریدے اور اپنی پرانی ٹوٹی ہوئی چپل، چولہا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی ہانڈی بھی بدل لائی۔ سبھی گاؤں والے یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھے۔ ارے، اماں شریفہ کو کیا قارون کا خزانہ مل گیا؟ وہ تو ہمیشہ مانگ تانگ کر کھاتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ لیکن اماں شریفہ نے نہ ہی کسی سے کچھ کہا اور نہ ہی گھڑے کے بارے میں ذکر کیا۔ اگلی صبح ایک اور عجیب بات ہوئی۔ سونے کے سکے استعمال کرنے کے باوجود گھڑا دوبارہ چمکتے دمکتے سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب اماں شریفہ کو یقین ہو گیا کہ یہ گھڑا کوئی عام گھڑا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن تیسرے دن گاؤں کی ایک لالچی بڑھیا پارو اس کے گھر آئی اور اماں شریفہ سے نہایت میٹھے لہجے میں کہنے لگی، اماں جی، آپ کے حالات تو بہت اچھے ہو گئے ہیں، یہ سب کیسے ہوا؟ اماں شریفہ نے کوئی جواب نہ دیا اور بات ٹال دی، مگر اس لالچی بڑھیا پارو کی نظر اس گھڑے پر پڑ چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہی اس خزانے کا راز ہے۔ جب سے اماں شریفہ کے حالات بدلے تھے، اسی دن سے اس لالچی بڑھیا کے دل میں حسد اور لالچ کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ یہی اماں شریفہ جو کل تک در در کی روٹی کی تلاش میں جایا کرتی تھی، اب گوشت اور بے شمار کھانے پینے کی چیزیں، بڑھیا بڑھیا چیزیں، نئے نئے برتن، نیا چولہا، نئی ہانڈی،
ضرور کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو ایسا ہے جو اماں شریفہ چھپا رہی ہیں۔ آخر ایک رات کے وقت اس دوسری بڑھیا نے کھڑکی سے جھانکا تو اس نے دیکھا کہ گھڑے سے خود بخود سونے کے سکے نکل رہے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پارو کی آنکھوں میں لالچ کی چمک دوڑ گئی۔ وہ دل میں وہ خزانہ حاصل کرنے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے سوچا کہ یہ خزانہ اب میرا ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن بعد جب اماں شریفہ پانی لینے جھونپڑی سے باہر گئیں تو بڑھیا پارو چپکے سے اس کی جھونپڑی میں گھس آئی اور جلدی سے وہ جادوئی گھڑا چرا کر اپنی جھونپڑی میں لے گئی اور خوشی خوشی ہنستے ہوئے چلی گئی۔ رات کو جب سب گھر والے سو گئے تو چپکے سے وہ اٹھ کر گھڑے کے پاس آ پہنچی، مگر اس نے جیسے ہی گھڑے میں ہاتھ ڈالا تو وہ چیخ اٹھی، ہائے ہائے، سانپ نے کاٹ لیا۔ اس گھڑے میں سونے کے سکوں کے بجائے زہریلے سانپ موجود تھے۔ بڑھیا پارو ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر گاؤں والے بھاگ کر اس کے گھر آ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ ادھر جب اماں شریفہ نے دیکھا کہ جھونپڑی میں گھڑا نہیں ہے تو وہ سمجھ گئی کہ ضرور پارو نے چرایا ہوگا۔ اماں شریفہ آرام سے اپنے بستر پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ لالچ بری بلا ہے۔ جب انسان لالچی ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو اچھا برا کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی رات گاؤں کے بزرگ اماں شریفہ کے پاس جمع ہوئے اور کہا، اماں یہ کیا معاملہ ہے؟ اماں شریفہ نے سب کو اصل ماجرا بتا دیا اور ساتھ میں نرمی سے جواب دیا کہ یہ گھڑا جادوئی تھا، مگر یہ صرف نیک دل لوگوں کے لیے تھا۔ جو لالچ کرتا ہے اس کے لیے یہ گھڑا زہر بن جاتا ہے۔ بزرگوں نے پھر اماں سے پوچھا کہ پھر یوں تو سارا گاؤں لالچ میں برباد ہو جائے گا۔ اماں اٹھ کر گھڑے کے پاس گئی اور گھڑے کو ہاتھوں میں پکڑا اور کہنے لگی، اے اللہ، اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے اس میں سرخرو کرنا۔ اور پھر کہتے ساتھ ہی اس نے گھڑا کنویں میں پھینک دیا۔ اس رات اماں شریفہ بہت سکون کی نیند سوئی، لیکن رات کے کسی پہر اماں شریفہ کو ایک خواب نے جگا دیا۔ وہ خود کو ایک نور بھرے میدان میں کھڑا دیکھ رہی تھی، جہاں دور سے وہ سنہری بہت بڑا گھڑا چمک رہا تھا اور اس کے گرد روشنی کا ایک حلقہ بنا ہوا تھا، اور ایک سفید لباس میں ملبوس بزرگ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اماں شریفہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ حضرت، میں نے وہ گھڑا لوٹا دیا کیونکہ لالچ نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم نے درست کہا، وہ تمہارا امتحان تھا۔ تم نے شکر گزاری دکھائی اور راز رکھا۔ تمہاری قسمت تو اب نئے سرے سے شروع ہونے والی ہے۔ کل صبح جب تم آنکھ کھولو گی تو کنویں کے پاس ایک نیا تحفہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، مگر یاد رکھنا وہ نعمت صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ سارے گاؤں والوں کے لیے ہوگی۔ یہ کہتے ہی چاروں طرف روشنی پھیل گئی اور اماں شریفہ کی آنکھ کھل گئی۔ اب اماں شریفہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے کنویں کی طرف چل پڑی۔ وہاں کنویں کے کنارے ایک چمکدار صندوق پڑا تھا۔ اماں شریفہ نے جیسے ہی وہ صندوق کھولا تو اس کے اندر نہ تو سونا چاندی تھا اور نہ ہی ہیرے جواہرات، بلکہ اس صندوق میں ایک خط رکھا ہوا تھا جس کے ساتھ ایک نرم ملائم ریشمی اور چمکدار چادر، کچھ سوکھے میوے اور ایک چھوٹا سا مٹی کا دیا وہاں موجود تھا۔ اماں شریفہ نے خط نکالا اور پڑھنے لگی، اے صبر اور شکر کرنے والی عورت، تو نے لالچ کے آگے جھکنے سے انکار کیا، تو نے امتحان کو پہچان لیا اور صبر اور شکر کے ساتھ اسے برداشت کیا۔ اب یہ تحفہ صرف تیرے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے ہے جنہوں نے زندگی بھر پیٹ بھر کھانا نہ کھایا،
فاقے کیے۔ خط میں آگے لکھا تھا کہ صندوق کے نیچے ایک کمرہ ہے جہاں تیرے گاؤں کے غریب بچوں، بوڑھوں اور بیواؤں کے لیے کھانے پینے کا سامان ہے، تو اب اس کمرے کی تو محافظ ہے، اور اگر کوئی لالچ کرے گا تو یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اماں شریفہ نے صندوق کے نیچے دیکھا تو واقعی وہاں ایک کمرہ تھا، جس میں داخل ہوتے ہی اماں شریفہ حیرت سے ساکت ہو گئی۔ مٹی کی دیواروں والے اس کمرے میں اناج، کپڑے، دوائیاں، برتن، کتابیں اور گرم چادریں، غرض دنیا کی سبھی نعمتیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، جیسے کسی نے کمرے میں سجا دی ہوں۔ اگلے دن اماں شریفہ نے گاؤں والوں کو بلایا اور ان میں کھانے پینے کا سامان بانٹ دیا۔ اماں نے سب کو بتایا کہ یہ جگہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، مگر اس کے لیے ایک شرط رکھی گئی کہ اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے تو وہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق لے گا، صبر اور شکر کے ساتھ لے گا۔ اسی دن سے گاؤں کی تقدیر بدل گئی، نہ کوئی بھوکا رہا، نہ کوئی بے گھر، اور گاؤں کے سبھی لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ اماں شریفہ کو سب اماں خزانے والی کہنے لگے، جبکہ سونا جس کا دل سونے کا تھا مگر ہاتھ خالی تھے، اور جو پہلے وہ لالچی بڑھیا لالچ میں اندھی ہو جاتی تھی، اب روزانہ وہ گودام صاف کرتی اور اماں شریفہ کے پیر دباتی۔ اس کہانی سے آپ بتائیے کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو جی، ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ محنت اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔